بنو عباس کا زمانہ، صاحبان ایمان آ رہے ہیں کا مولا، خالی اپنا مرنا بھی آسان ہوتا، گھر کی خواتین کے اوپر جس وقت ان کی عزت و ناموس پہ بات آن بنے تو کتنا مشکل ہوتا، جو صدام کے دور میں ہم نے دیکھا عراق میں کیا ہوتا تھا۔ تو امام سے پوچھا گیا مولا اب کوئی خاص ایسی چیز ہمیں بتائی، اپنی جان، گھر کی عورتوں کی ناموس اور مال کی سلامتی، کیونکہ کافر کا مال مال غنیمت ہے۔ یوں کسی سے کہیے کسی کا مال چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، ایک شریف آدمی گھبرا جائے گا۔ مال غنیمت تو بڑے احترام کے ساتھ دیا جائے گا کہ اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دلوایا۔ امام نے جو اس کا حل بتایا وہ یہ ہے کہ جب کسی علاقے کے ایسے حالات ہو جائیں کہ گھر سے نکلنے والے کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں شام کو گھر آ پاؤں گا کہ نہیں آ پاؤں گا، تو گھر سے نکلتے وقت ہمارے دادا کو سلام کر کے نکلے، گھر کی چوکھٹ پر آخری کام زیارت پڑھو، پھر گھر سے باہر نکلو۔ یعنی جو ایک عوام کا جملہ ہے، مفہوم امام کا ہے، الفاظ امام کے نہیں۔ جب تک گھر سے باہر رہو گے گویا یہ زیارت وارثہ، اس نے تمہیں گروی رکھا، یہ تمہاری حفاظت کر رہی ہے، تمہیں سلامتی کے ساتھ گھر میں لے کے آئے گی۔ ایک اس وقت درود بھیجے محمد والے، اور ایک مرتبہ چوتھی بات آگے۔ اب دیکھیں یہ زیارت وارثہ کے حوالے سے ترتیب آگے بڑھ رہی ہے۔ جانے والے زائر نے سوال کیا، وہ ایک حدیث کہ کئی سالوں کے بعد مسلسل قافلہ زیارت دیکھ کے تڑپ اٹھنے والے نے اپنی محرومی پہ سوال کیا، گھر میں سے پڑھو۔ پھر کسی نے آ کے یہ حدیث آ رہی ہے 7ویں اور 8ویں امام کے زمانے کی، جان و مال کے لیے سوال کیا یہ الگ۔ پھر ایک آخری سوال، یہ زیارت وارثہ کی ایک تاریخ ہے سرسری سے، اور وہ یہ کہ کسی نے پھر یہ ایک سوال کیا ایک آدمی نے کہ مولا حالات بڑے عجیب، اب یہ وہ والا مسئلہ نہیں کہ دشمنان اہل بیت سے خطرہ، برکت نہیں ہے پیسے میں، مولا محنت بہت کرتا ہوں، کوشش بہت کرتا ہوں، کاروبار نہیں چل پاتا، کچھ چیزیں انسان کے اختیار سے باہر ہوتی، اور واقعاً کاروبار کے اندر اتنا رسک ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جوئے کی طرف جاتے ہیں۔ ایسی اسکیموں میں پیسہ لگوانا جس میں کوئی رسک نہ ہو، ایسے شیئرز خریدنا جس میں کوئی رسک نہ ہو، اور اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، وہ جوا ہے یہ کاروبار، وہ حرام ہے یہ حلال، اس سے اللہ ناراض ہے، اس سے اللہ اتنا خوش ہے کہ اسے سنت انبیاء قرار دی۔ جس کاروبار میں رسک ہوتا ہے اسی کے بارے میں کہا گیا، رسک خطرہ اسی کے بارے میں کہا گیا کہ برکت کے 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے، ایک حصہ ملازمت میں رکھا۔ خیر، اب راوی نے آ کے کہا لیکن مولا وہ برکت مل نہیں رہی، کوشش محنت اس میں کوئی کمی نہیں، بعض چیزیں اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اس وقت اسلام نے ایک الگ سے ایک بات بتائی کہ جب ایسا مسئلہ ہو تو پہلے چیک کرو کہ کہیں تمہارے یہاں کوئی حرام اور گناہ تو نہیں آ رہا۔ حرام اور گناہ برکت اڑانے والی چیز ہے، چاہے کوئی مانے کہ نہ مانے، اور اگر وہ کچھ نہ ہو تو پھر یہ روایت مولا کیا کیا جائے؟ امام نے وہی جواب دی کہ جس وقت گھر سے باہر نکل رہے اپنے روزگار پہ جانے کے لیے، آخری کام جو کرو وہ میرے جد کی زیارت پڑھو اور پھر جاؤ، اور یہ زیارت پڑھ کے جا کے دکان کھولو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسی برکت دیتا۔ اسی کے اندر وہ جملہ، زندگی میں تمہارا ہاتھ کبھی پیسے سے خالی نہ رہے، برکت والے پیسے سے۔ لفظ برکت ذہن میں رکھیے، 2 دفعہ میں نے یہ کہا، اس کے حوالے سے ایک بات کرنا ہے آئندہ، تو وہ خواتین کے سوال کا جواب ہے اس کے بعد۔ اچھا، اب میں ایک بات یہ بتا دوں کہ کراچی کے ان حالات میں نے خود بھی اس پہ عمل کیا اور بہت سارے صاحبان ایمان کو بتایا۔ ابھی پنجاب کے حالات بڑے نازک ہوئے تھے، 3-4 جگہوں سے میرے پاس فون آئے اور وہاں پہ میں نے یہ بات بتائی تھی، تو بعد میں ان کے فون شکریہ کیا کہ واقعاً ہم نے اس کے فائدے کو دیکھا، جان کے حوالے سے اور مال کے حوالے سے۔ تو مثلاً 2 سال پہلے لاہور ہر سال میں دوسرا عشرہ پڑھنے جاتا ہوں، ہر ایک کو معلوم، تو وہاں پہ صبح کی ایک مجلس ہوتی ہے میکلو روڈ پر، 5 مجلسیں وہ ہوتی ہے، صبح 6 ساڑھے 6 کا وقت ہوتا، اس میں یہ بات اتفاقاً آ گئی۔ اس وقت کراچی کے حالات بڑے خراب تھے، اس میں یہ زیارت وارثہ کا ذکر آ گیا۔ اصل میں یہ ذکر آیا تھا خمس کے حوالے سے، زیارت پہ جانے کی ایک شرط ہے کہ خمس نکالو اپنے مال کا، اس میں پھر یہ ساری باتیں آ گئی اور یہ بات بھی آ گئی تھی مال کی برکت۔ تیسرے دن ایک صاحب بڑی خوشی کے عالم میں آئے اور پھولوں کا ایک ہار لے کر ایام اعظم اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر، اور ابھی 10واں بھی نہیں ہوا تھا امام کا،
میں نے سمجھایا, ان کی سمجھ میں بات آ گئی, انہوں نے کہا ہم نے دوسرے انداز سے سوچا. اور خوشی کس بات کی کہا کہ مولانا 2 سال سے یہ شاہ عالمی میں میری دکان ہے, لاہور کی ایک بہت مشہور مارکیٹ ہے, اور بس 2 سال ایسے تھے کہ جیسے پھٹی ہوئی جیب میں پیسے ڈالنا, پیسے میں پیسے لگا رہا ہوں, مکان بیچا, بیوی کا زیور بیچا, قرضے لیے, اور پتہ نہیں سب کہاں جا رہا. اور اب یہ حالت تھی پرسوں کے دن جب میں آپ کی مجلس میں آیا تھا, تو یا تو مجھے خودکشی کرنا تھی یا مجھے لاہور سے بھاگنا تھا, اس لیے کہ لوگ تو مسئلہ شرعی کو نہیں جانتے کہ اگر کوئی آدمی واقعا قرضہ واپس کرنے کے قابل نہ رہے تو اس سے قرضہ مانگنا حرام. ہاں یہ دوسری بات کہ پہلے آپ اس سے پروف مانگیں گے, کیسے پتا چلا کہ واقعا تم اس قابل نہیں, ورنہ تو ہر آدمی کہے گا میں اس قابل نہیں. لیکن اگر وہ ثابت کر دے تو جس کو آپ نے قرضہ دیا اس سے واپس مانگنا حرام اور گناہ, یہ ایک مسئلہ ہے اسلام میں. لیکن دونوں پہلوؤں کا خیال کرتے ہوئے تم ثابت کر دو کسی طرح, اور ثابت کیا جاتا ہے مجتہد یا اس کے وکیل کی عدالت میں, وہ ثابت کر دے پھر آپ نہیں مانگ سکتے. گناہ حرام, مانگا اس نے کہیں سے لا کے دے دیا, یہ پیسہ رزق حرام ہے. آپ کہیں یہ کیسے رزق حرام, ہم نے 10,000 اس کو دیے تھے, ہمارے 10,000 ملے. کبھی اپنا پیسہ واپس ملنا رزق حرام ہو جاتا. جیسے آپ کا مکان ہے, آپ نے کرایہ پہ دے دیا, اب جتنے عرصے کا کرایہ نامہ ہے, اگر آپ زبردستی گھس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے, آپ کے مکان میں آپ کی نماز غلط, حرام ہے, باطل ہے دوبارہ پڑھنا. اسی طرح کا یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ, مانگنا حرام ہے اپنا مال. اور جیسا میں نے کہا اس سے زیادہ خطرناک اس کے بعد کا جملہ, آپ نے مانگا, وہ شریف آدمی تھا, عزت والا تھا, ڈر گیا وہ, اور اس نے کہیں سے انتظام کر کے دے دیا, آپ کے لیے یہ حلال نہیں ہوا. لیکن وہی ایک بات کہ پہلے وہ ثابت کر دے, ورنہ یہ مسئلہ اگر کہا جائے. اچھا, اور اسی لیے روایت یہ ہے, روایت ہی نہیں مسئلہ بھی ہے کہ صدقہ کتنی اہم چیز ہے, کا قرضے کا ثواب صدقے سے 18 گنا زیادہ ہوتا ہے. قرضہ دینا زیادہ بہتر ہے صدقہ دینے سے, ثواب کے اعتبار سے, ثواب کے اعتبار سے, کیونکہ اس میں رسک کا انوالومنٹ ہے. صدقہ تو آپ یہی سوچ کے دیتے چلا گیا, اسی لیے اس کی رقم ہمیشہ چھوٹی ہوگی. قرضے میں اتنا ثواب ملتا ہے, اس کا ایک ریزن یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں رسک انوالو ہے, ہو سکتا ہے آپ کو واپس نہ ملے. تو وہ والا قرضہ جس میں آپ کا میں تو کسی طرح حلق میں انگلیاں ڈال کے نکلوا لوں گا, یہ حرام اور گناہ. خیر بات کہیں سے کہیں, تو حالات, مسئلہ شرعی اپنی جگہ, حالات تو ایسے نہ کہا یا تو میں خودکشی کر لینے والا تھا اور یا پھر میں بھاگ جانے والا. لیکن اس دن گھر سے نکل چکا تھا, آدھے راستے میں تھا, یعنی مجلس آ گئے, مجلس سے سیدھا دکان جانا تھا. میں نے کہا یہیں سے پڑھ کے چلو زیارت, اور 2 دن کے اندر اندر ایک ایسا انقلاب آ گیا کہ مجھے خود یقین نہیں آتا, میرے مسئلے حل نہیں ہوئے, لیکن اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی ہوئی کہ اب مجھے اپنے سروائیو ہونے کا یقین ہو گیا. اور واقعا ہر سال وہ بیچارے بڑی عقیدت سے اس مجلس میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ روز بروز ان کی حالت اچھی ہو رہی ہے. یہ واقعہ کراچی میں بھی میں نے 2-4 جگہ پڑھا, اور یہاں 100 میں سے 100, یہ تو ناممکن ہے, لیکن جہاں بھی پڑھا گیا 90% نے یہی کہا کہ اس سے فائدہ ضرور ہوا. زیارت وارثہ. اچھا, اب زیارت وارثہ کی اتنی فضیلت کے بعد ایک آخری بات اور سن لیجیے. اس بات کی وضاحت ضروری ہے آخری بات کی, لیکن اگر وضاحت کا موقع نہ ملا تب بھی بغیر وضاحت کے بھی ایک مکمل پیغام. زیارت وارثہ اب اسلام جو اتنا زیادہ اہم بنا رہا ہے, اہم ماننے والوں کو بھی اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. جب اپنا ذاتی فائدہ شامل ہو جائے تو چیز زیادہ اہم لگنے لگتی ہے. لوگ خمس نہیں دیتے, لیکن اگر آپ بتا دیجئے کہ صدقہ کرو تو اللہ تمہیں برکت دے گا, صدقہ لوگ دے دیتے. لوگ واجب نمازیں نہیں پڑھتے, امتحان پاس ہونے یا رزق کی برکت کی 2 رکعت نماز بتائیے وہ ضرور پڑھتے. وہ واجب چھوڑ کے یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ لوگ واجب روزے نہیں رکھتے, سنتی روزے رکھتے ہیں, جو وہاں تو ہے بھی باطل, فقط اس لیے کہ وہ عبادت اچھی لگتی ہے جس میں اپنا کوئی فائدہ. واجب عبادتوں میں تو تصور یہ ہے کہ وہ تو سوکھی سوکھی عبادت ہے, اس میں کیا ملتا ہے. ہاں اگر رزق کی عبادت ہے 2 رکعت نماز, اس میں فائدہ. واجب روزے میں کیا, کچھ بھی نہیں. خدیر کے روزے کا اتنا ثواب بتایا, اصل چیز وہ ثواب. لیکن اچھا یہ ایک نفسیاتی نکتہ, لیکن یہ غلط خیال ہے, پھر بھی نفسیاتی نکتہ. یہاں بھی یہی بات, زیارت وارثہ جسے اہل بیت سے محبت ہے اس کے لیے تو واقعاً یہ واجب سے بڑھ گئی. اور جو اس حوالے سے نہ آئے تو اپنی دولت تو ہر ایک کو پیاری ہے, اس حوالے سے لایا گیا. جو دولت کے حوالے سے نہ آئے, بچوں کی جان, خاندان کی عورتوں کی ناموس, اپنی جان,
یہ تو ہر ایک کو پیاری، ایسا لگ رہا مختلف طریقے سے گھیر کے ہمیں لایا جا رہا کہ زیارت پڑھو. کیوں؟ اگر عقیدے کی بنیاد ہے تو وہ بتا دیں. زیارت وارثہ پڑھنا ایسا جیسے تم ڈائریکٹ اپنے امام سے بات کر رہے ہو، براہ راست ان سے بات کر رہے ہو، ان کو سلام کر رہے ہو. سلام شرعی وہ ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی بات پہنچا سکیں، اور پھر زیارت پہ زور. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیارت پڑھتے وقت کم از کم اس وقت تم امام کے اتنا قریب ہو جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہو. جیسے نماز کے لیے کہا جاتا ہے وہ پھر ایک الگ مجلس، وہی زیارت. جس کے پاس ایمان اہم ہے اس کے لیے یہی جملہ کافی، اور جس کو ذرا مادیت چاہیے اس کے لیے وہ 2 جملے. مگر دونوں کا خلاصہ ہے کہ زیارت وارثہ پڑھوانا. اچھا اب کبھی اس حوالے سے دیکھیں کہ زیارت وارثہ اگر پڑھوانا تو اس میں کیا پیغام ہے کہ اللہ چاہتا ہے ہم سنیں. جیسے آج کا پہلا جملہ کیا آیا تھا آج کے درس کا، قرآن نے سورہ یوسف کو احسن القصص کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس میں 32 ہمارے عملی زندگی کے پیغام تھے. کا احسن القصص کہو ہر آدمی پڑھے گا، ایک عام سا واقعہ کہو کوئی نہیں پڑھے گا. اسی طریقے سے آخری جملہ یہ زیارت وارثہ کا عام حکم آتا تو بہت سی ایسی زیارتیں نہیں. جب اتنے سارے ترغیبات، آج کل یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے انسینٹیوز، گولڈن شیک کے حوالے سے اتنے سارے انسینٹیو ڈال دیے اسلام نے کہ اب زیارت پڑھیں گے. یقیناً اس زیارت کے اندر کوئی ایسا پیغام اب واقعات. اگر زیارت وارثہ کا ترجمہ ہی ہم سمجھ لیں ہماری قوم میں ہونے والی بہت سی علمی اور مذہبی بحثیں ختم ہو جائیں. اس زیارت وارثہ ایک طرف جہاں فضائل حسین بتائے گئے، پہچانو حسین کو، حسین ہے کون، وہاں دوسری جانب مقصد حسین بھی بتایا گیا. کیا ہے مقصد؟ کیوں گئے تھے کربلا؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، ایک مکمل پیغام. تیسری طرف اس زیارت میں یہ پیغام بھی دیا گیا کیا ایک امام آنے والا ہے اس کا انتظار کرنا. انی بکم مومن و بایابکم موقن، مجھے آپ پر ایمان ہے اور آپ کی واپسی پہ یقین ہے. اور چوتھی طرف اس زیارت پہ یہ بتایا گیا کہ حسین کا اور حسین کے ماننے والے کا رشتہ کیا. آج مجھے صرف یہ جملہ لے کے وضاحت کرنا تھی، لیکن نہ وضاحت کا وقت نہ سے خالی جملے کا ترجمہ سنیں. اور بہت اہم ہے یہ جملہ اس لیے کہ اس جملے سے پہلے خدا نے ہم سے ایسی قسمیں کھلوائیں، ان قسم تو نہیں لیکن یہ جملہ سنیں، وَأُشْهِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ، میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو اس عقیدے پہ جو آ رہا، میں گواہ بناتا ہوں سارے انبیاء کو، میں گواہ بناتا ہوں سارے رسولوں، میں گواہ بناتا ہوں سارے ملائکہ کو. آپ سے کہا جا رہا ہے گواہ بنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، اللہ کو آپ گواہ بنا رہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی بلینک چیک آپ کے سامنے رکھے گئے سائن کر دو، آپ گھبرا کے پوچھیں گے کس پہ سائن کروں، بتاؤ تو صحیح رقم کیا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کورٹ پیپر لا کے رکھ دے بلینک کا، اس پہ سائن کر دو، اس کا مضمون ہم خود بھریں گے. آپ کبھی تیار نہیں ہوں، کبھی آپ تیار نہیں ہوں. ایک زیادہ سے زیادہ اس سے آپ کی ایک جائیداد جانے کا ڈر، اس میں آپ احتیاط کریں گے نہیں بلینک پیپر پہ کیسے سائن. اور یہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ گویا بلینک پیپر پہ سائن کر رہے ہیں. اگر آپ نے وہ اگلا جملہ نہیں سمجھا، میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، بھئی کس مسئلے پر پتا ہے آپ کو، کس بات پہ آپ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں. اور دیکھیے لگا ایسا اسلام اتنی ترغیب دینا چاہتا کہ ہم یہ جملہ ضرور پڑھ. کہا سنو 1,24,000 انبیاء کو گواہ بناؤ. ارے پہلے پتا تو چلے ہم کس چیز پہ گواہ بنا رہے ہیں. کبھی کوئی رکا، کوئی ٹھٹکا، کسی نے سوچا، کسی نے غور کیا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر آگے جملہ آگے قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع، یہ ہے جملہ جس کے لیے آپ نے گواہ بنایا. 2 جملے، ایک تو وہی جو پہلے گزر گیا، میں آپ کی واپسی رجت پہ یقین رکھتا ہوں کہ ایک دن آپ سب اہل بیت آئیں گے، اور دوسرا یہ جملہ. لیکن گواہ تو بنا لیا اللہ کو، گواہ تو بنا لیا 14 معصومین 1,24,000 انبیاء. سمجھ میں آیا کس بات پہ گواہ بنایا؟ قلبی لقلبکم سلم، مولا میرا دل آپ کے دل کے ساتھ. یہ تو یقین ہے. مومن اس کی ہر سانس کا سلسلہ آل محمد سے ملا، ان کا نام سن کے جیتے ہیں، ان کے نام پہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں. لیکن اگلا جملہ آپ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہوں گے کیونکہ آپ نے اللہ کو گواہ بنایا. اللہ کا نام سن کے تو فاسق و فاجر بھی کانپ اٹھتا. امری لامرکم متبع، مولا میری زندگی کا ایک ایک کام ویسا ہی ہے جیسے آپ کی زندگی کا کام.
جو میں کرتا ہوں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں آپ کی زندگی کو فالو کروں. وہ پہلا جملہ ہے میرا دل آپ کی محبت سے معمور. یہ دوسرا جملہ دل کی بات نہیں، ہاتھ پیروں کی بات. مولا میں ہر وہ کام کرتا ہوں جو آپ کرتے ہیں. میری ساری زندگی بس آپ کی زندگی کی ایک نقل ہے، تکرار. انسان اپنے آپ سے پوچھے. یہ کسی مجتہد اور مرجع، واعظ و خطیب، مبلغ و ذاکر کے حل کرنے کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کیا. ہر آدمی پوچھے کیا ہمارے گھر میں بالکل وہ نظام ہے جو حسین کے گھر میں؟ اور اگر بالکل وہ نہیں ہے تو آپ نے تو اللہ کو گواہ بنا کے یہ کہا، آپ نے تو انبیاء کو گواہ بنا کے یہ کہا. لیکن بات یہ نہیں ہے کہ خدا یہ بتانا چاہ رہا تم جھوٹ. بات یہ کہ اللہ چاہتا ہے تم کو ایسا بننا. چنانچہ ایسے گواہوں کو رکھا تاکہ ذہن ہمارا ذرا ہلے، سوچے تو صحیح ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہ زیارت وارثہ محبت کے حوالے سے پڑھوائی گئی، جان کے حوالے سے پڑھوائی گئی، روزگار کی سلامتی کے حوالے سے پڑھوائی گئی. اور جب پڑھوا لی گئی تو ہمیں بتایا اللہ تمہیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، امام تمہیں کیسا دیکھنا. اور کب یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک عجیب بات یہ، اس کے اندر اللہ گواہ بنے، ملائکہ بنے، انبیاء بنے، ائمہ گواہ نہ بنے. وہ نہیں بنے جو سب سے اہم ہے اللہ کے بعد. وجہ کیا؟ وہی جو جملہ کہہ گئے. ائمہ تو اس لیے نہیں بنے کہ آپ تو خود ان کے سامنے اتنا قریب ہیں کہ ان سے بات کر رہے ہیں، خود ان سے بات کر رہے ہیں. جب کسی سے بات کی جاتی ہے تو گواہ ہمیشہ بنایا جاتا ہے تیسرے کو. زیارت خود ڈائریکٹ آپ حسین مظلوم سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولا میری زندگی آپ کی زندگی کے مطابق ہے، اور پوچھ لیجیے اللہ سے، اللہ گواہی دے گا. کہ آپ کا ایک مکالمہ، ایک ڈائلاگ ہے امام معصوم سے حسین مظلوم کے سامنے جا کر اتنی غلط بیانی. اب اس کے بعد دو جملوں میں سے ایک آپ کی زبان پہ آ سکتا. مجھے یاد ہے 2 سال پہلے میں نے اس سے ملتی جلتی ایک بات کہی تھی، تکرار ہو گئی تو کوئی حرج نہیں. اور وہ یہ ہے کہ اس کے بعد 2 جملوں میں سے ایک آپ کی زبان پہ آ سکتا. یا تو آپ کہیں گے اچھا یہ ہے زیارت وارث، اب تو مرتے مر جاؤں گا کبھی یہ نہیں پڑھوں گا. گویا آپ نے پورے مقصد پہ پانی پھیر دیا. اور یا آپ کہیں اچھا زیارت وارثہ ہمیں ایسا بنانا چاہتی ہے، کل سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنا بن سکتے وہ بنے. اب ان میں سے ایک یزیدی فکر ہے، ایک حسینی فکر ہے، وہ آپ کو خود سمجھ جانا. لیکن امری لامر کن متبع، خواہش اسلام یہ ہے کہ تم ایسا بن کہ تمہاری زندگی کو دیکھ کر فخر سے کہا جا سکے کہ حسین کی زندگی دیکھنا ہے، اس حسینی کی زندگی دیکھنا. یہ اپنے ہر عمل میں جہاں تک اس کے بس میں ہے کوشش کرتا. امری لامر کن متبع، یہ آپ حسین مظلوم سے کہہ رہے ہیں. اور شروع میں یہ کہہ چکے کہ مولا مجھے پتا کہ آپ بہت مظلوم، سار اللہ ہے وابن سارے والوتر الموتور، آپ کے خون کا اب تک بدلہ نہیں لیا گیا. مولا مجھے معلوم ہے والوتر الموتور، اس کا ترجمہ کیا؟ آپ کو اکیلا چھوڑ دیا. کائنات کی اتنی عظیم شخصیت کا آپ کو مسلمانوں نے اکیلا چھوڑ دیا، کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. والوتر، عربی میں وطر کہتے ہیں اکیلے. نماز شب کی آخری رکعت بھی اسی لیے وطر کہلاتی ہے، وہ ایک رکعت ہے. والوتر الموتور، خون کا انتقام باقی، آپ بہت مظلوم. یہ سب زیارت میں کہا گیا. آپ کے خون کا بدلہ کسی کو لینا. آپ تنہا رہ گئے، لیکن حسین پر جتنے بھی مظالم بشمول حسین کی تنہائی، یہ سب کربلا میں شروع نہیں ہوئے ہیں. ہمارے علماء نے ایک جملہ کہا جسے میں بہت سنبھل کے کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک لفظ بدل بھی رہا ہوں. کلام علماء ہے اس لیے اختیار ہے، کلام امام میں تو اختیار نہیں. قتل الحسین بالمدینہ، اس دھوکے میں نہ رہنا کہ حسین 61 ہجری کی کربلا میں شہید کیے گئے. حسین کی شہادت تو کئی سال پہلے مدینے میں ہو گئی تھی. اگر اس وقت اہل مدینہ اتنے بے حس نہ ہوتے، اگر اہل بیت پر پہلا ظلم کرنے والے کا ہاتھ وہیں پکڑ لیا جاتا تو بات کبھی وہاں تک نہ پہنچتی. ظالم کو طاقت ملتی ہے لوگوں کی خاموشی سے. کربلا میں واقعات کی تکرار ہے، لیکن واقعات کا آغاز بہت پہلے ہو گیا تھا. اگر ہم عاشور کی سپہر خیمے جلتے نظر آئے تو یہ آگ اس دن کی لگائی ہوئی نہیں تھی. یہ آگ تو اصل میں اس دن لگائی گئی تھی جس دن خانہ زہرا کو نظر آتش کیا گیا.
اگر ہمیں عاشور کے دن 6 مہینے کا ننھا علی اصغر شہید ہوتے نظر آیا تو اصل میں یہ شہادت آخری حصہ ہے محسن کی شہادت کے جو 4 مہینے میں دنیا سے رخصت کر دیا گیا۔ اگر ہمیں کربلا سے شام تک حسین کی بہن زینب، حسین کے بیٹے سجاد کی کمر پہ مسلسل کوڑے لگتے نظر آئے تو یہ سب کے سب بنیاد بنتا ہے وہ ایک کوڑا جو خاتون جنت فاطمہ زہرا کی کمر پہ مارا گیا۔ اگر ہمیں عابد بیمار کے گلے میں توق، ہاتھ میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی 1 سال تک نظر آئی تو اصل میں اس کا سلسلہ شروع ہوا اس رسی سے جو پہلے میرے مولا کے گلے میں باندھ کے بازار مدینہ میں گھمایا گیا تھا۔ کاش وہاں پہ ہاتھ روک لیا جاتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ اور ایک بات اور سن لیجیے، اہل بیت کا ظلم، اہل بیت پر ہونے والا ظلم خالی جسمانی ظلم نہیں تھا، جسمانی ظلم میں کم تکلیف ہوتی ہے، ایسے ظلم تھے کہ اندر سے اہل بیت کو کھلا دیا ان مظالم۔ جوانی میں بڑھاپا کوڑے کھانے سے نہیں آتا، یہ وہ جو کلیجہ انسان کا جلتا ہے جو دل پہ اس کے کیفیت گزرتی ہے۔ السلام علی الحسین